ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کو فون، کہا اسرائیل پر حملہ کرنے والے فلسطینی جنگجوؤں کے مضبوط عزم کو سراہتا ہوں۔ شاندار کارروائیاں امت اسلامیہ کے 70 سالہ پرانی توقعات کی تکمیل ہیں۔ اوائسی نے غزہ پٹی کی اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی، صورتحال کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہرا دیا۔ اسلامی تعاون تنظیم نے عالمی برادری سے اسرائیلی قبضہ ختم کروا کر فلسطین، روس نے مذاکرات سے مسئلے کا پرامن حل تلاش کرنے پر زور دیا۔ امریکا کا اپنا جنگی بحری بیڑا اسرائیل کے نزدیک بھیجنے کا اعلان۔ امریکی وزیر دفاع کہتے ہیں اسرائیل کی مدد کے لیے جنگی بحری بیڑے روانہ کر رہی ہیں، اسرائیل کے لوگوں کی حفاظت کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے ٹویٹ میں کہا، اسرائیل پر حملوں پر بات چیت کے لیے سینئر مشیروں سے ملاقات کی ہے۔ اسرائیل کے پاس شہریوں کے تحفظ یا غمالیوں کی رہائی کے لیے وسائل کی موجودگی یقینی بنائیں گے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں کشیدہ صورتحال پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ کشیدگی میں اضافہ روکنے کے لیے تمام سفارتی کوششیں بروئے کار لائی جائیں گی۔ برطانوی وزیراعظم رشی سونک نے ٹویٹ کیا، اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ یوکرین نے بھی حماس کے خلاف اسرائیل کے حملوں کی حمایت کر دی۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی بھی اسرائیل کے حامی۔ فلسطین اسرائیلی کشیدگی، سلامتی کونسل اجلاس میں اتفاق رائے نہ ہو سکا، امریکہ کا سلامتی کونسل اجلاس میں عدم اتفاق پر افسوس کا اظہار۔ امریکی سفارتکار کا کہنا تھا سلامتی کونسل کے بیشتر رکن ملکوں نے حماس حملے کی مذمت کی۔ روس نے سلامتی کونسل کے دیگر رکن ملکوں سے اتفاق نہیں کیا۔ روسی سفارتکار کا کہنا تھا سلامتی کونسل فلسطین سے متعلق پہلے سے طے معاہدے پر عمل کرے۔ اجلاس میں فوری جنگ بندی اور بامانی مذاکرات پر زور دیا۔ چینی سفارتکار نے کہا سلامتی کونسل اجلاس میں متفقہ قرارداد نہ لانا غیر معمولی بات ہے۔ چین کہہ چکا وہ سلامتی کونسل کی متفقہ قرارداد کی حمایت کرے گا۔ پاکستان کا فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار، اسرائیلی قابض فوج سے تشدد بند کرنے کا مطالبہ۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کہتے ہیں 1967 سے پہلے کی سرحدوں کی بنیاد پر خود مختار ریاست فلسطین کا قیام ضروری ہے۔ عالمی برادری مشرق وسطی میں دیرپا امن کے لیے فوری مداخلت کرے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا اسرائیل کے غاصبانہ قبضے اور ظلم و ستم کی مذمت کے بغیر امن کی طرف پیش رفت ممکن نہیں۔